السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو شب برات یعنی شعبان کی 15 کی رات جو عمل کرنا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کتنے بھی پریشان ہو اور آپ کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، آپ کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو، اور آپ نے اس مقصد کو، اس جائز حاجت کو کیسے پورا کرنا ہے، میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑے سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑی جو بھی حاجت ہوگی اس عمل کرنے کی برکت سے آپ کی پوری ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے جائز مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا جائز مقصد پورا کر دے گا۔ ناظرین، وہ کیا عمل ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ شب برات کی رات بعد نماز عشاء، سب سے اول تو آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صلاۃ تسبیح کی نماز آپ نے اگر جماعت کا اہتمام ہے تو اس کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہے تو 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور جس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، آپ جس کی وجہ سے پریشانی ہے، چاہے آپ کے کوئی مسئلے ہیں حل نہیں ہو رہے ہیں، اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل نہیں ہوتا، آپ کہیں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کے حل نہیں ہوتے، اگر آپ کہیں کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس سے مدد مانگنی ہے، لیکن ہم نے مدد تو اللہ کی ذات سے مانگنی ہے، وہ اسی رات میں مانگنی ہے۔ کہ ایک حدیث مبارکہ خلاصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ پھر جب رحمت کا نزول فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آج رات میرے سے جو بھی کچھ مانگے گا تو میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ ہے کوئی تنگ دست، اگر اس کو تنگ دستی ہے، پریشان حال ہے، آج میرے دروازے میں آئے اور میرے سے جو بھی تنگ دستی کے بارے میں سوال کرے گا تو اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ ہے کوئی بیمار جس نے تمام دنیا کے ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہو پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، اور حکیموں سے علاج کرایا پھر بھی اس کو فائدہ نہ ہوا ہو، اور دنیا کے دروازے دیکھے ہو لیکن پھر بھی اس کو فائدہ نہ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آج شب برات کی رات میرے دروازے پر آ کر میرے سے دعا مانگے تو میں اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم کر کے اس کو شفاء کامل عطا فرما دوں گا۔ ناظرین، کیونکہ یہ شب برات کی رات بہت ہی برکت والی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر ہم نے یہ عمل کرنے ہیں کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 30 صحابہ سے انہوں نے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب برات کی رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورۃ توحید پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور جو بھی اس کی حاجت ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمت نظر فرمائے گا اور ایک نظر رحمت سے اس کی 70 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ 100 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے اور ایک نظر رحمت کی برکت سے 70 حاجات کو پورا فرما دیں گے، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوں گے۔ پھر آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی دربار میں گڑ گڑا کر، روک کر اور رونے جیسا چہرہ بنا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو لانے ہیں اور اللہ کی دربار میں رونا ہے اور اپنی حاجت بیان کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاجت بھی پوری فرما دے گا، آپ کی تمام پریشانی کو حل فرما دے گا۔ یہ تھا ضروری وظیفہ جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی ہوگی، اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔